یہ صرف کتاب نہیں، ایک زندگی کا نقشہ ہے۔ ہم نے دا سائیکالوجی آف منی کے پہلے حصے میں جانا کہ پیسہ صرف ہندسوں کا کھیل نہیں بلکہ سوچ، جذبات اور فیصلوں کا عکس ہے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں بات ہوگی دل اور دماغ کے توازن کی، قسمت اور خطرے کی پہچان کی، حیرتوں اور غلطیوں کی گنجائش کی، اور آخرکار سکون کی تلاش کی۔ اگر پہلا حصہ ایک آغاز تھا تو یہ دوسرا حصہ آپ کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ سوال صرف یہ نہیں کہ یہ پیسہ کیسے کمایا جائے، بلکہ یہ کہ پیسے کے ساتھ جینا کیسے ہے۔ تو آئیے ایک بار پھر سفر شروع کرتے ہیں، اور سنو، یہ صرف نہیں، یہ آپ کی زندگی کی آواز ہے۔ چیپٹر 11، ریزنابل ویس، ریشنل، عقل مندی یا انسانی فطرت۔ یہ چیپٹر ایک ایسی بات کرتا ہے جو ہر دل کو چھو لیتی ہے۔ زندگی صرف نمبرز اور لاجک کا کھیل نہیں ہوتی، یہ جذبات، سکون اور پرسنل پیس کا سفر بھی ہوتی ہے۔ موگن کہتا ہے، "Do not aim to be coldly rational when making financial decisions. Aim to be pretty reasonable." جب ڈیسیژن صرف عقل سے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیسیژن لاجیکل نہیں ہے، لیکن کیا ہر فیصلہ لاجیکل ہونا ضروری ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی فیصلہ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے، اگر اس سے آپ کی رات کی نیند پرسکون ہو جاتی ہے، تو وہ صحیح ہے۔ رسک اور سکون کا تولہ۔ کئی لوگ رسکی انویسٹمنٹس اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کا دل نہیں مانتا۔ اگر آپ کسی فیصلے کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں، رات بھر سو نہیں پاتے، تو وہ فیصلہ آپ کے لیے صحیح نہیں، چاہے وہ ریشنل کتنا ہی لگے۔ صحیح فیصلہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو سکون دے، نہ کہ صرف ریٹرنز۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ کسی کے لیے انشورنس لینا صرف ایک سیفٹی نیٹ نہیں، ایک سائیکولوجیکل سکون ہے۔ کسی کے لیے ایمرجنسی فنڈ بنانا صرف پیسہ جمع کرنا نہیں، ایک ایموشنل بیک اپ ہے۔ موگن کا دل چھونے والا مشورہ۔ پیسے کو اس طرح استعمال کرو کہ وہ آپ کی زندگی بہتر بنائے، وقت پر اختیار دے اور سٹریس کم کرے۔ یہ سب سے بہترین اور انسانی طریقہ ہے۔ عقل مندی کا نیا مطلب، اپنے دل کی آواز سننا، اپنے کمفرٹ اور پیس آف مائنڈ کو اہمیت دینا، صرف لاجیکل نہیں بلکہ سولفل فیصلے لینا۔ جذبہ بھری لائن۔ زندگی جیتنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ ہر فیصلے میں جینیاس بن جائیں، بلکہ یہ کہ آپ ہر فیصلے میں خود کے ساتھ ایماندار رہیں۔ فائنل تھاٹ۔ آپ کا فائنینشل سفر کسی اور جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ آپ کسی اور کے چارٹس اور رولز سے اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتے۔ جو فیصلہ آپ کو انر پیس دے، وہی آپ کا صحیح فیصلہ ہے، اور وہی اصل عقل مندی ہے۔ چیپٹر 12، سرپرائز۔ ہمیشہ ہر حال کا تیار رہو۔ زندگی کبھی کسی ٹھیک طریقے سے نہیں چلتی۔ ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی نیا ٹوسٹ، کوئی نیا امتحان تیار کھڑا ہوتا ہے۔ یہ چیپٹر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سرپرائز، چھوٹی یا بڑی، زندگی کا حصہ ہے، اور ان سے گھبرانا نہیں، تیار رہنا سیکھنا ہے۔ زندگی کا اچانک موڑ۔ موگن کہتا ہے، "Things that have never happened before happen all the time." یعنی جو کبھی نہیں ہوا وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات نہ صرف فائنینس میں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں لاگو ہوتی ہے۔ 2020 کا پیندیمک سوچئے، کس نے سوچا تھا کہ پوری دنیا رک جائے گی؟ اچانک جابز چلی گئیں، بزنس بند ہو گئے، اور لوگوں کی سیونگز ختم ہو گئیں۔ یہی ہے سرپرائز۔ کہانی، ریحان کی تیاری۔ ریحان ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اچھی جاب تھی، منتھلی سیلاری اسٹرانگ تھی، لیکن وہ ہر مہینہ کچھ پیسہ ایمرجنسی فنڈ میں ڈال دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ابھی تو ضرورت نہیں، لیکن جب اس کی کمپنی نے اچانک ڈاؤن سائزنگ کی اور ریحان کی جاب چلی گئی، اس کے پاس 6 مہینے کا بفر تھا۔ اس نے بغیر پینک کے اپنا وقت گزارا اور بہتر جاب ڈھونڈ لی۔ اس نے سرپرائز کو سنبھال لیا کیونکہ وہ تیار تھا۔ سرپرائز کے ساتھ جینا سیکھو۔ فائنینشل ورلڈ میں کئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ اسٹاک مارکیٹ کریش، انفلیشن سپائک، میڈیکل ایمرجنسی، سڈن جاب لوس۔ لیکن اگر آپ مینٹلی اور فائنینشلی تیار ہیں تو آپ ہر سرپرائز کو ایک موقع بنا سکتے ہیں۔ ایموشنل بیلنس۔ سرپرائز صرف پیسے کا نہیں، ایموشنل سٹریس کا بھی ہوتا ہے۔ جب آپ مینٹلی ریڈی ہوتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوگی، تبھی آپ ریزیلینٹ بنتے ہیں۔ جب آپ ہر وقت پریڈکٹ نہیں کر سکتے تو بیسٹ اپروچ یہ ہے کہ آپ ہر وقت فلیکسیبل اور تیار رہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایمرجنسی فنڈ ضرور رکھیں، کم از کم 6 مہینے کی خرچی۔ ڈائورسفائی انویسٹمنٹس، ایک جگہ سب کچھ نہ رکھیں۔ انشورنس لیں، ہیلتھ اور لائف دونوں۔ مینٹلی ایکسیپٹ کریں کہ لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جذبہ بھری لائن۔ زندگی کا اصلی ہیرو وہ ہوتا ہے جو طوفان میں بھی مسکراتا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے پہلے سے چھت بنوا لی تھی۔ فائنل تھاٹ۔ سرپرائزز زندگی کا انٹیگرل حصہ ہے۔ آپ انہیں روک نہیں سکتے، لیکن آپ ان کا سامنا ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ تیار ہوں۔ زندگی کسی سکرپٹ کے مطابق نہیں چلتی، لیکن اگر آپ ریڈی ہیں تو آپ ہر سین میں بہترین رول نبھا سکتے ہیں۔ چیپٹر 13، روم فار ایرر،
गुंजाइश रखो। जिंदगी और फाइनेंस दोनों में एक बात कॉमन है, कभी सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। इस चैप्टर का सबक यह है कि हर प्लान, हर स्ट्रेटजी और हर डिसीजन में थोड़ी गुंजाइश ज़रूर होनी चाहिए। गुंजाइश गलती की, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की, ताकि जब सब कुछ उलट जाए तो आप टूट ना जाएं। मोगन कहते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी जब भी कोई नया प्लान बनाएं, इसमें एक बैकअप प्लान भी ज़रूर सोचिए, एक बफर रखिए, एक मार्जिन। कहानी आरिबा की सेविंग। आरिबा एक ग्राफिक डिज़ाइनर थी। इसने अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू किया और हर महीने की इनकम का 20% साइड पे रखती थी। इसका कहना था, ये मेरी गुंजाइश है। जब एक दफ़ा एक क्लाइंट ने 3 महीने का काम कैंसिल कर दिया तो आरिबा पैनिक नहीं हुई। इसके पास वो गुंजाइश थी जिसे इसने पहले से तैयार किया था। रूम फॉर एरर का मतलब, फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर महीने 1 लाख कमाएंगे, तो प्लान ऐसे बनाइए जैसे आप सिर्फ 80,000 कमाएंगे। टाइम मैनेजमेंट में किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर 5 दिन चाहिए तो 7 दिन का वक्त निकालिए। लाइफ प्लानिंग में हर सक्सेस का प्लान बनाते वक्त एक फेलियर की पॉसिबिलिटी भी सोचिए। गुंजाइश ज़हनी सुकून। जब आप हर वक्त एज पे जीते हैं तो हर छोटी मुश्किल आपको स्ट्रेस में डाल देती है। लेकिन जब आपने अपने स्केड्यूल, पैसे और इमोशंस में थोड़ी गुंजाइश रखी हो तो आप मुश्किल वक्त को आसानी से फेस कर सकते हैं। एक मिसाल, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे का बफर नहीं होता, ये आपके लिए मेंटल रिलीफ होता है कि कुछ भी हो जाए मैं संभाल सकता हूँ। जिंदगी हर वक्त आपके हिसाब से नहीं चलती, पर अगर आपके हिसाब में थोड़ी गुंजाइश हो तो आप कभी हारते नहीं। टिप्स, हमेशा टाइम और पैसे का बैकअप रखें। रिस्की डिसीजंस में एक सेफ्टी नेट ज़रूर हो। अपनी प्लानिंग में के साथ भी लिखें। जज्बा भरी लाइन। गुंजाइश कमज़ोरी नहीं, असल अक्लमंदी है, क्योंकि सिर्फ बेवकूफ़ ही समझता है कि सब कुछ इसकी मर्ज़ी से होगा। फाइनल थॉट, परफेक्ट प्लानिंग सिर्फ किताबों में होती है, असली ज़िंदगी सरप्राइजेस से भरी होती है। और हर वो शख्स जो हर वक्त टाइट रोप पे चल रहा होता है, सबसे पहले गिरता है। थोड़ी सी गुंजाइश, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, यही आपका असल सपोर्ट सिस्टम होती है जब जिंदगी आपको टेस्ट करती है। चैप्टर 14, यूल चेंज, आप बदलेंगे। जिंदगी का एक सबसे बड़ा सच ये है कि हम बदलते हैं। हमारे ख्वाब, हमारे गोल्स, हमारी सोच, वक्त के साथ सब कुछ तब्दील होता है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो हम अक्सर ये गलती करते हैं कि आज के जज्बात और सोच के मुताबिक पूरी जिंदगी का प्लान बना लेते हैं। मोगन कहता है, प्लानिंग इज हार्डर देन इट सीम्स बिकॉज पीपल्स गोल्स एंड डिजायर्स चेंज ओवर टाइम। इंसान तब्दील होता है। 20 साल की उम्र में हम जिस चीज़ को सक्सेस समझते हैं, 40 साल की उम्र में वही चीज़ इरेलेवेंट लगती है। आपका दिल, आपकी प्रायोरिटीज़, आपका एनवायरनमेंट बदलता है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कहानी अली का करियर स्वैप। अली एक इंजीनियर था लेकिन इसका दिल टीचिंग में था। 10 साल बाद इसने अपना करियर बदल दिया। कम पैसे थे लेकिन ज़्यादा सुकून। इसने अपनी सेविंग स्ट्रेटजी को भी दोबारा डिज़ाइन किया ताकि वो नए करियर के मुताबिक हो। अगर इसने 10 साल पहले ही डिसाइड कर लिया होता कि इसे रिटायरमेंट में क्या चाहिए, तो आज वो ट्रैप में होता। आज का फैसला कल का बंधन ना बनाएं। जब आप 25 के होते हैं, आप कह सकते हैं मैं 60 तक काम करूंगा, लेकिन जब आप 45 में पहुंचते हैं, शायद आपका दिल कहे बस अब आराम चाहिए। इसलिए हर फाइनेंशियल डिसीजन में फ्लेक्सिबिलिटी रखें। प्रैक्टिकल टिप्स, हर 2-3 साल में अपने फाइनेंशियल गोल्स का दोबारा जायजा लें। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स प्लान्स को रिजिड मत बनाएं। अपने पेस्ट सेल्फ से लॉल रहने के बजाय अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए रास्ता आसान करें। जज्बा भरी लाइन, आज के फैसले आज के लिए बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन कल का आप शायद किसी और मंजिल का राही हो। आपका फ्यूचर सेल्फ। सोचिए, अगर आपका आज का ख्वाब एक मेंशन है लेकिन 10 साल बाद आपको सिर्फ एक कैबिन में चीन मिलता है, तो क्या आप अपने गुजरे हुए ख्वाब के लिए अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस करेंगे? अपने फ्यूचर सेल्फ से दोस्ती करें, इसकी ज़रूरत का ख्याल रखें। फाइनल थॉट, जिंदगी सिर्फ एक मंजिल का नाम नहीं, ये एक मुसलसल सफ़र है। आज जो आप हैं कल इससे बेहतर और शायद मुख्तलिफ होंगे। तो प्लानिंग ऐसी हो जो साथ चल सके, रिजिड नहीं रहती, दुनिया के साथ चलती हुई। कामयाबी का मतलब हर वक्त एक ही नहीं होता, इसलिए इसके रास्ते भी बदलने चाहिए। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री, हर चीज़ की कीमत होती है। जिंदगी में कोई भी चीज़ वाकई फ्री नहीं होती। हर सक्सेस, हर कम्फर्ट, हर इन्वेस्टमेंट किसी न किसी चीज़ की कीमत लेकर आता है। कभी वो पैसा होती है, कभी वक्त और कभी मेंटल पीस। मोगन कहता है, एवरीथिंग हैज़ ए प्राइस बट नॉट ऑल प्राइसेस अपीयर ऑन लेबल्स।
یہ بات ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اکثر وہ چیزیں جو ہم پرائس لیس سمجھتے ہیں ان کی چھپی ہوئی کاسٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہم بہتر اور زیادہ کانشس ڈیسیجنز لے سکتے ہیں۔ کہانی بلال کا سٹاک مارکیٹ کا سفر۔ بلال نے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا۔ ہر دن مارکیٹ کو دیکھ کر سٹریس ہوتا، نیند نہیں آتی تھی، لیکن ریٹرنز اچھے مل رہے تھے۔ آخر ایک دن اس نے سب کچھ نکال لیا اور کہا، یہ پیسہ تو آ رہا تھا لیکن سکون چلا گیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ ہائی ریٹرنز کی قیمت ہائی سٹریس تھی، اور وہ قیمت اس کے لیے زیادہ تھی۔ ہر چیز کی قیمت، ہائی ریٹرنز کا پرائس، والاٹیلٹی، سلیپ لیس نائٹس، اینگزائٹی۔ سیونگ کا پرائس، آج کے ڈیزائرز کی قربانی۔ فریڈم کا پرائس، رسپانسبلٹی اور ڈیسیژن فٹیگ۔ سمجھنے والی بات، اکثر ہم کسی چیز کا فائدہ تو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آنے والی قیمت نہیں دیکھتے۔ جب آپ کوئی کار لیتے ہیں، اب صرف انسٹالمنٹ نہیں، مینٹیننس، انشورنس، سٹریس بھی خرید رہے ہوتے ہیں۔ ٹپ: جب بھی کوئی فائنینشیل لائف ڈیسیژن لیں، خود سے پوچھیے، اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا میں وہ قیمت دینا چاہتا ہوں؟ آپ ہر چیز افورڈ کر سکتے ہیں لیکن سب کچھ ایک ساتھ افورڈ نہیں کر سکتے۔ جذبہ بھری لائن، ہر ڈیسیژن کے پیچھے کوئی نہ کوئی دام چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ دام پیسے نہیں، سکون ہوتا ہے۔ پرسنل ریفلیکشن، اپنے گولز کو دیکھیے، کیا آپ ان کے لیے وہ قیمت دینا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ آتی ہے؟ کیا آپ کا سکون اس خوشی سے بڑھ کر ہے جو کسی مٹیریل چیز میں چھپی ہے؟ فائنل تھاٹ، ہر چیز کی ایک پرائس ہوتی ہے۔ عقل مندی یہ نہیں کہ ہر مہنگی چیز لیں، بلکہ یہ کہ اس پرائس کو سمجھ کر فیصلہ کریں۔ اگر آپ کسی چیز کی اصلی قیمت جانتے ہیں تو آپ ہمیشہ بہترین خریدار بن جاتے ہیں۔ چیپٹر 16، یو می، میرا راستہ تیرا راستہ۔ ہر شخص کی فائنینشیل جرنی الگ ہوتی ہے، اور اس چیپٹر میں موگن یہ بات بہت آسان اور گہری طریقے سے سمجھاتا ہے۔ ہم اکثر دوسروں کو دیکھ کر اپنا راستہ طے کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہر کسی کا ماضی، حالات اور منزل الگ ہوتی ہے۔ انویسٹرز often innocently take cues from people playing a different game than they are۔ یعنی اگر آپ کسی اور کی اسٹریٹجی فالو کر رہے ہیں بغیر یہ سمجھے کہ وہ کس گیم میں ہے، تو آپ غلط راستہ پکڑ لیں گے۔ کہانی سلمان اور عارف کا فرق۔ سلمان ایک 22 سال کا اسٹوڈنٹ ہے جو اپنی پہلی جاب کے لیے سیو کر رہا ہے۔ عارف 45 سال کا فیملی مین ہے جسے ریٹائرمنٹ کے لیے انویسٹ کرنا ہے۔ اگر سلمان عارف کا پلان فالو کرے، عارف سلمان کا، تو دونوں نقصان اٹھائیں گے۔ ہر شخص کا وقت، ذمہ داری اور گول مختلف ہوتا ہے۔ سب کا گیم الگ ہے۔ ایک بندہ کرپٹو میں پیسہ اس لیے لگا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس لوس افورڈ کرنے کا وقت ہے۔ دوسرا بندہ میوچول فنڈ اس لیے لے رہا ہے کیونکہ اسے سیف اور سٹیبل گروتھ چاہیے۔ اگر پہلا دوسرے کو فالو کرے دوسرا پہلے کو، دونوں غلطی کریں گے۔ اپنا راستہ سمجھو، آپ کس منزل کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ آپ کا رسک ٹالرنس کیا ہے؟ جب تک آپ اپنے گیم کا رول نہیں سمجھیں گے، آپ دوسروں کی گیم کا شکار بن جائیں گے۔ کمپیرسن از ناٹ اونلی دا thief آف جو، اٹس دا رابر آف ڈائریکشن۔ ریئل لائف ایڈوائس، سوشل میڈیا پر کسی کے پروفٹس لائف سٹائل دیکھ کر اپنی سوچ نہ بدلیں۔ فائنینشیل ایڈوائس تبھی لیں جب سمجھ آئے کہ وہ آپ کے کانٹیکسٹ میں فٹ ہوتی ہے۔ اپنے گولز کے مطابق اپنی جرنی بنائیے۔ جذبہ بھری لائن، میں کسی اور کی راہ چل کر اپنی منزل کیسے پا سکتا ہوں؟ میرا راستہ میرا ہی ہوگا، ورنہ منزل کسی اور کی ہو جائے گی۔ فائنل تھاٹ، زندگی اور پیسے کا سفر کسی میراتھن جیسا ہے۔ ہر کوئی اپنے پیس، اپنے ٹریک اور اپنے ٹارگٹ کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ اگر آپ دوسرے کا پیس فالو کریں گے تو تو تھک جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ اپنے گول کے مطابق سوچیے، پلان کیجیے اور آگے بڑھیں، کیونکہ آپ کا راستہ صرف آپ کا ہے۔ چیپٹر 17، دا سیڈکشن آف پیسمزم، مایوسی کا جادو۔ انسان کا ذہن اکثر نیگیٹو سوچ کی طرف جلدی جاتا ہے۔ جب کوئی بری خبر ملتی ہے تو ہم فوراً اسے سچ مان لیتے ہیں، لیکن جب کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ چیپٹر اس سائیکالوجی پر روشنی ڈالتا ہے کہ کیوں نیگیٹو چیزیں زیادہ اثر کرتی ہیں اور لوگوں کو پیسمزم کیوں اٹریکٹ کرتا ہے۔ موگن کہتا ہے، پیسمزم ساؤنڈ سمارٹر اینڈ مور پلوزبل دین آپٹمزم۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پرابلمز فوراً سامنے دکھ جاتی ہیں، جبکہ پراگرس چھپکے سے دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ کہانی سمینا کی انویسٹمنٹ۔ سمینا نے ایک ٹیک کمپنی میں انویسٹ کیا۔ اس کے آس پاس کے لوگوں نے کہا، یہ تو رسکی ہے، ٹیک ببل ٹوٹ جائے گا۔ ہر کوئی پیسمسٹک تھا، لیکن سمینا نے ریسرچ کی پیشنس رکھا اور کچھ سالوں میں اس کی انویسٹمنٹ 4 گنا بڑھ گئی۔ لوگ غلط تھے، لیکن ان کی مایوسی زیادہ اسمارٹ لگ رہی تھی۔ کیوں پیسمزم پرکشش لگتا ہے؟ میڈیا میں نیگیٹو ہیڈ لائنز زیادہ بکتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ برا سوچنا ہمیشہ سیف آپشن ہے۔ فیر ہیومن نیچر کا پارٹ ہے اور آپٹمزم میں رسک نظر آتا ہے، لیکن حقیقت
تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں اکثر ترقی ہوئی ہے، لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑا ہے، لائف ایکسپیکٹنسی بڑی ہے، لیکن پھر بھی لوگ ہر نئے انوینشن اور چینج سے ڈرتے ہیں۔ عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ ہم پیسمزم اور آپٹمزم کے درمیان بیلنس بنائیں۔ ہر چیز میں صرف خوف دیکھنا ہمیں گروتھ سے روکتا ہے۔ آپٹمزم از بلیونگ دا آڈز آر ان یور فیور، ناٹ دیٹ ایوری تھنگ ول بی پرفیکٹ۔ جذبہ بھری لائن۔ ہر طوفان کے بعد آسمان صاف ہوتا ہے، لیکن اگر آپ صرف بادل دیکھتے رہیں تو کبھی دھوپ کا لطف نہیں اٹھا پائیں گے۔ پریکٹیکل ایڈوائس: جب کوئی انویسٹمنٹ یا نیا پلان بنائیں تو صرف نیگیٹو لوگوں کی بات نہ سنیں، ڈیٹا اور لاجک دیکھیں۔ ہر چیلنج میں اپارچونٹی بھی ہوتی ہے، اسے ڈھونڈنے کی عادت ڈالیں۔ آپٹمزم کا مطلب اندھا بھروسہ نہیں، لیکن امید اور تیاری دونوں کا ساتھ ہے۔ فائنل تھاٹ: پیسمزم ہمیں روکتا ہے، آپٹمزم آگے بڑھاتا ہے۔ ہر وقت خوف میں جینا آسان لگتا ہے، لیکن کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو امید رکھتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر اگر اپنے صرف مایوسی کو چانا تو کبھی اس روشنی تک نہیں پہنچ پائیں گے جو آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ چیپٹر 18 وین یول بلیو اینی تھنگ، جب آپ ہر بات مان لیتے ہیں۔ جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں، انسرٹنٹی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں یا کسی لوس سے گزرے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن کسی بھی کہانی، کسی بھی ریزن، کسی بھی ایکسپلانیشن کو فوراً مان لیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ درد کو سمجھا جا سکے۔ اس چیپٹر میں موگن بتاتا ہے کہ انسان کی سب سے گہری ضرورت کلیئرٹی ہے، اور کلیئرٹی ملنے کے لیے ہم کچھ بھی مان لیتے ہیں۔ اسٹریز آر مور پاورفل دین اسٹیٹسٹکس بیکاز اسٹریز میک اس فیل، ناٹ جسٹ تھنک۔ کہانی دانش کا سٹاک لوس۔ دانش نے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا تھا۔ ایک دن کریش آیا اور اس کا 40% پیسہ ڈوب گیا۔ اس نے فوراً واٹس ایپ اور یوٹیوب پر تھیئریز ڈھونڈنی شروع کر دی۔ یہ سب امریکہ کا گیم ہے، بینکس مل کر غریب لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ کوئی بھی تھیری اسے ٹیمپرری سکون دے رہی تھی۔ شاید سچ نہیں تھی، لیکن ایک کہانی تھی اور وہی اسے چاہیے تھی۔ ہیومن برین اور کہانیاں۔ ڈیٹا بورنگ لگتا ہے، کہانی ایکسائٹنگ۔ نمبرز کنفیوز کرتے ہیں، کہانی گائیڈ کرتی ہے۔ جب ہم درد میں ہوتے ہیں ہمیں ریزن چاہیے ہوتا ہے، اور کوئی بھی ریزن چلے گا، لیکن کیا ہر کہانی صحیح ہوتی ہے؟ نہیں۔ کئی دفعہ ہم اتنی ڈسپریشن میں ہوتے ہیں کہ ہم سکیمز، متس اور مس انفارمیشن کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ فائنینشل ورلڈ میں کہانیاں۔ ریل اسٹیٹ کبھی نیچے نہیں جاتا، گولڈ ہی سب سے سیف ایسٹ ہے، کرپٹو از دا فیوچر، سب انویسٹ کرو۔ یہ سب کہانیاں ہیں، شاید کچھ میں سچائی ہو، لیکن سب میں بلائنڈ ٹرسٹ ڈینجرس ہے۔ ایڈوائس: کہانی سننے سے پہلے سورس چیک کریں۔ اگر کوئی بات صرف ایموشنل سکون دے رہی ہے تو اسے لاجیکل نظر سے بھی دیکھیں۔ ڈیسیژن لینے سے پہلے 24 گھنٹے کا بریک لیں تاکہ ایموشن سیٹ ہو جائیں۔ جب ہم سب سے زیادہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں تب ہم سب سے زیادہ ولنربل ہوتے ہیں۔ جذبہ بھری لائن۔ درد کے وقت کہانیاں سکون دیتی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا ہر سکون سچ نہیں ہوتا۔ فائنل تھاٹ: ہر شخص کو کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ہر کہانی مان کر چلیں گے تو آپ کا سفر دوسروں کے غلط نقش قدم پر ہو جائے گا۔ سوچیے، سمجھیے، پھر فیصلہ کیجیے۔ کہانی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن سچائی اور اسٹریٹجی اس سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ چیپٹر 19 آل ٹگیدر ناؤ، سب کچھ ایک ساتھ۔ اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے آخری اور نہایت اہم چیپٹر پر، جہاں موگن ہاؤزل پوری کتاب کے انسائٹس کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ یہ چیپٹر ایک تصویر ہے جس میں سب پہلے کے چیپٹرز کے رنگ بھرے گئے ہیں۔ اس میں وہ اصل وزڈم چھپی ہے جو ہمیں پیسے کے ساتھ ایک بہتر پرسکون اور مقصود زندگی جینے کا طریقہ بتاتی ہے۔ The ability to do what you want, when you want, with who you want, for as long as you want, is the highest dividend money pays۔ سبق 1: پیسہ صرف وظیفہ نہیں، زندگی کا کنٹرول ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ ہر وقت سٹریس میں ہیں تو وہ پیسہ آپ کو آزادی نہیں دے رہا، وہ آپ کا بوجھ بن گیا ہے۔ اصل دولت وہ ہے جو آپ کو اپنی مرضی کی زندگی جینے دے۔ سبق 2: سمپلسٹی میں ہی اصلیت ہے۔ فائنینس کا فارمولہ کمپلیکس نہیں ہوتا۔ اپنے خرچے اپنی آمدنی سے کم رکھو، سیونگ ہیبٹ ڈالو، میں انویسٹ کرو، پیشنس رکھو، لیکن لوگ ان سمپل باتوں کو اگنور کر کے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ سبق 3: ایموشنل کنٹرول از ریل ویلتھ۔ جب مارکیٹ گرے تو پینک مت کرو، جب سب انویسٹ کر رہے ہوں تو گریڈی مت ہو، جب کوئی آپ کو جلدی امیر بنانے کا فارمولہ دے تو ہوش مت کھونا۔ پیسے کا اصل کھیل نمبرز کا نہیں، ایموشنز کا ہے۔ کہانی لابا کا سیف راستہ۔ لابا ایک اسکول ٹیچر ہے، اس کا سیلری زیادہ نہیں، لیکن وہ ہر مہینے ڈسپلن سے سیونگ کرتی ہے، اننیسیسری چیزیں نہیں خریدتی اور اپنا ایمرجنسی فین بنائے بیٹھی ہے۔ اس کے پاس لکشری نہیں ہے، لیکن اس کے پاس سکون ہے، اور وہ سکون ہر کروڑ سے بہتر ہے۔ سبق 4:
कंपैरिजन इज ए ट्रैप। दूसरों को देखकर डिसीजन लेना सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप है। किसी की कार, घर या वेकेशंस देखकर अपना बैलेंस खराब मत करो। आपको नहीं पता कि उनका सफर कैसा था। सबक 5, जीत है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। नौकरियां कभी होंगी कभी चली जाएंगी, मगर अगर आपका निज़ाम ठीक है तो वक्त के साथ साथ आप जरूर कामयाब होंगे। जज्बा भरी लाइन। हर आदमी पैसा कमा सकता है, लेकिन हर आदमी सुकून नहीं कमा सकता। सुकून उन लोगों का हिस्सा बनता है जो समझकर सब्र के साथ जिंदगी चिल्लाते हैं। आखिरी मशवरा। मोगन कहता है, हर शख्स का फाइनेंशियल प्लान अलग होता है। आप हार्वर्ड के MBA या फाइनेंशियल एक्सपर्ट ना भी हों, फिर भी अगर आप सेविंग करते हैं, पेशेंस रखते हैं, इमोशनल कंट्रोल में रहते हैं, तो आप कामयाब हैं। जिंदगी का मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं, आज़ाद, खुश और मुतमईन बनना है।